الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 اور آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر شخص کے لیے وجہتٌ ایک سمت ہے، ایک جہت ہے، ایک طرف ہے. وہ مولیہا جس طرف وہ رخ کیے ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات بس تم سبقت کرو، آگے بڑھو نیکیوں میں. الخیرات نیکیوں میں. اینما تکونوا جہاں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا یأتی لائے گا بکم تمہیں اللہ جمیعاً سب کے سب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا لائے گا، قیامت کے دن جمع کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت اور جس جگہ سے تو آپ نکلے، فول وجہک سو منہ کرے، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور یقیناً یہ قبلے کی طرف منہ کرنا، للحق البتہ حق ہے، من ربک اور تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ بے خبر، اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. ومن حیث خرجت اور جہاں سے آپ نکلے، فول وجہک شطر المسجد الحرام بس آپ چہرہ کیجئے شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم اور جہاں بھی تم ہو روئے ارض پہ زمین پر، فولوا وجوہکم شطرہ بس منہ کرو تم سارے کے سارے شطرہ مسجد حرام کی طرف. لئلا یکون تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجتن کوئی دلیل، کوئی جھگڑے کا موقع. الا الذین ظلموا سوائے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، بے انصاف ہیں. فلا تخشوہم پس تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی اور مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم اور تاکہ میں مکمل کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر. ولعلکم تہتدون اور تاکہ تم سیدھی راہ پالو. ان آیات میں اللہ جل شانہ ذات عالی نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم جو ہے تکرار کے ساتھ دیا ہے. اس میں بہت حکمتیں ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے اعتراض بھی دفع ہو جائے، مسلمان وہ جو شکوک ڈالنے والے تھے مسلمانوں کے دلوں میں وہ شکوک بھی ختم ہو جائے، اور اعتراض والوں کا اعتراضات بھی ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کا مضبوط جو ہے اس بات پہ دل ٹہرے، یقین ٹہرے کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا یہ بس اب اللہ کا جو ہے حکم ہے. اب یہ تکرار کے ساتھ اس لیے بھی کہ یہ بس قیامت تک باقی رہے گا، اب یہ منسوخ نہیں ہوگا. تو دوسری بات یہ ہے
کہ روئے ارض پہ اس امت کی یہ خاصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل لی الارض مسجدا و طہورا، پوری جو ہے زمین روئے ارض اللہ نے میرے لیے، میرے امت کے لیے نماز کی جگہ بنا دی اور پاکی کی جگہ بنا دی. ہم پورے روئے ارض پہ جہاں نماز پڑھیں، ہم قبلہ کی طرف رخ کریں گے، ہماری نماز ہوگی. پہلی امتوں کی عبادت گاہوں میں نمازیں ہوتی تھی، پوری روئے ارض پہ نہیں. یہ اس امت کا خاصیت. اللہ فرماتا ہے تم جہاں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرو. دوسری بات یہ کہ کوئی یہ بھی اختلاف ذہن میں نہ آئے کہ آپ دیکھو نا مدینہ منورہ والے جب بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو کس طرف رخ کرتے ہیں؟ جنوب کی طرف. ہم ہند والے جو بیت اللہ، ہندوستان والے، ہاں جی پاکستان ہندوستان جو ہم مشرق کی طرف ہیں، وہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں. ہاں جی اسی طرح روئے ارض پہ بیت اللہ سے ارد گرد جو علاقے ہیں ان کی جہات تو تبدیل ہیں. کوئی مغرب کی طرف رخ کریں گے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے، کوئی مشرق کی طرف رخ کریں گے، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف. اب جو جنوب کی طرف ہوں وہ بیت اللہ سے وہ شمال کی طرف رخ کریں گے. ہم بیت اللہ سے مشرق کی طرف ہیں، مغرب کی طرف منہ کر رہے ہیں. جو شمال کی طرف ہیں بیت اللہ سے وہ جنوب کی طرف رخ کریں گے. تو ان کی جہات مختلف ہو جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم سب کا رخ ایک ہوگا، بیت اللہ کا رخ ہوگا، تو تم سب کی نمازیں بھی قبول ہوں گی اور سب قیامت کی ان سب کو میں اکٹھا کروں گا اور سب کو صحیح قبول نمازوں کا اجر عطا کروں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، وہ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکی میں آگے بڑھو. اس میں ایک بات یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو یہودیوں کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس، عیسائیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس کا شرقی جانب. تو یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، وہ غلط نہیں تھا، وہ اپنے اپنے زمانوں کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق تھا، وہ بھی صحیح تھا. اور اسی طرح جب ان کے الگ الگ جو ہے رخ ہیں تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے الگ رخ مقرر کر دیا بیت اللہ کی طرف. اور یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ اتمام دین میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ دین کو مکمل کرنا تھا. تو جو شروع میں جو قبلہ اللہ نے بنا دیا تھا، آخر میں جو ہے وہی قبلہ اللہ نے مقرر کر دیا. یہ تکمیل دین کی طرف اشارہ ہے، یہ تکمیل دین کی طرف اشارہ ہے کہ جب جو ہے نہایت بدایت کے مطابق ہو جاتا ہے کہ نہیں، جب انتہا شروع کے مطابق ہوتا ہے تو یہ تکمیل دین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. آسان بات، پودا اور درخت، غلہ جات کہاں سے، کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ بیجوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بیج پر ختم ہوتے ہیں، جس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اسی پر ختم ہوتے ہیں. تو یہ اس کی تکمیل کی علامت ہوتی ہے. تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روئے عرض پہ مکرم مقام سب سے پہلے اللہ نے جو جگہ رکھی وہ بیت اللہ، خانہ کعبہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. تو اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی قبلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اتمام دین کی بھی دلیل ہے، اور تکمیل دین اور اتمام نعمت کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے، وہ مُوَلِّيهَا، جس طرف وہ رخ کیے ہوتا ہے، جس طرف وہ منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم سبقت کرو نیکیوں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعا، سب کے سب. اب سب کے سب بیت اللہ کی طرف رخ کرو گے تو سب کو اللہ جل شان ذات عالی ایک امت میں اور ایک جو ہے یعنی ثواب کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ اکٹھا فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شام کی زمین ہے، جو تمہارے جو ہے حشر کی جو زمین ہے وہ شام کی زمین، جس پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اللہ جمع فرمائے. من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور من حیث خرجت، اور جہاں سے آپ نکلے، فول وجهک، اپنا منہ کر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. اب جہاں بھی آپ ہو، یعنی آپ بیت المقدس کے علاقے میں ہو، پھر بھی آپ نے مسجد حرام کی طرف رخ کریں. اگر آپ
شام میں ہو پھر بھی آپ نے کہاں کی طرف رخ کرنا ہے؟ مسجد حرام. یعنی قیامت تک اللہ نے ہر جگہ کے لیے مسجد حرام کو اور بیت اللہ کو قبلہ بنایا. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یقیناً یہ جو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے یہ حق ہے من ربک, تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے, بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. ان میں سے وہ اعتراضات بھی تھے جو وہ یہودی کرتے تھے اور اسلام دشمن کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم مسلمانوں کو شک میں ڈالتے اعتراض کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں سے آپ نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ, بس آپ رخ کیجئے شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف. تو یہ طرف ہے, طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارا قبلہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا, ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ مشرق اور مغرب کے درمیان, جنوب کی طرف, مشرق اور مغرب کے درمیان, جنوب کی طرف. اور اسی طرح جو ہمارا ہند ہے, یہ چونکہ ہمارا رخ اس طرف ہے تو فرماتے ہیں بین المغربین, بین المغربین. علماء نے یہ فرمایا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے اور ان کی طرف رخ کرنا ہے, مسجد حرام کی طرف. تو بین المغربین, مغربین سے کیا مراد ہے؟ سردی اور گرمی میں, سردی میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے, گرمی میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے, تو یہ دونوں مغربیں ہیں, ان کے درمیان ہمارا. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور تم جہاں بھی ہو تم رخ کرو شطرہ, مسجد حرام کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے, مخالفین کے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ, کوئی جھگڑے کا موقع. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, تو ان لوگوں کے لیے جو بے انصاف ہیں وہ اپنے اعتراض پھر بھی کریں گے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ, فَلَا تَخْشَوْهُمْ, تم ان سے نہ ڈرو. وَخْشَوْنِي, مجھ سے ڈرو, میرے اوپر توکل کرے, دین پر عمل کرو, ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر, اور تاکہ تم سیدھے رستہ پالو. اور سیدھے رستے کی تکمیل اسی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی طرف حکم فرمائے. تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے اور الحق ہے. اور بار بار اللہ دہرا رہے ہیں قیامت تک یہ حکم رہے گا, اور تم زمین کے جس خطے پر ہو وہی, تم نے شام بھی ہو, ہر جگہ پہ تم نے جو ہے تعمیم امکنا, تعمیم احوال, تعمیم ازمنہ, ہر حالت میں جہاں جس جگہ پہ ہو, جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے تو تم جو ہے تم نے بیت اللہ کی طرف کیا حکم کرنا ہے, رخ کرنا ہے. اور تعمیم امکنا, زمین پر جہاں بھی ہو تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. اور تمیم ازمنہ, جس زمانے پر میں ہو, دن کو نماز پڑھنا ہے, رات کو, ہر وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے. اور یہ کہ یہ حکم جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ ناسخ تھا پہلے قبلوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو ذکر فرمایا تاکہ مسلمانوں کا دل اس پہ اور مضبوط ہو جائے اور کافروں کے اعتراضات ختم ہو جائے. اللہ جل شان ذات عالی عمل کرنے کی توفیق نصیب. امین. الحمد.